ناظرین کرام السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا. نیٹ ورک 72 تابوت پیج پر آج میں اپنی طرف سے اور ملت جعفریہ کی طرف سے تمام فرزندان توحید کی خدمت میں عید غدیر تاج پوشی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عالم اسلام کی خدمت میں ایک گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے. صرف ایک طبقہ ہے جو غدیر سے وابستہ تھا، وابستہ ہے اور وابستہ رہے گا. وہ ذات مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے جس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. پوچھے جائے سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، جماعت اسلامی ہو، تمام لوگوں کے ہاں ولایت حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر اکثر کتابوں میں زور دیا گیا ہے. یہاں تک برادران اسلام کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر کسی نے 70 حج پیادہ کیا ہو مدینے سے مکے جا کر اور صحیح کے پہاڑی کے برابر بھی اگر سونا صدقہ دیا ہو اور لاکھوں اونٹ بھی قربان کیے ہوں تو یہ اس وقت تک عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ولایت حضرت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہ کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز صرف رضائے پروردگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، حج صرف رضائے پروردگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، روزہ رکھ لینا صرف رضائے پروردگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ولایت حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کے ساتھ اگر یہ عمل انجام دیا جاتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، تو یہ سارے اعمال قابل قبول ہیں. انسان خانہ کعبہ میں حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، مگر تمام عالم اسلام کے مفتیان اسلام کو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ غدیر کون سی شے کا نام ہے، غدیر کس جگہ کا نام ہے، خطبہ غدیر کیا ہے، واقع حجت الوداع کیا ہے. آپ جب اسے پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ بعد وفات رسول پھر مسئلہ بحث خلافت نہیں ہوگا بلکہ جانشین مصطفیٰ حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات پر تمام مسلمان متحد ہوتے نظر آئیں گے. آج جو مسلمانوں میں اتنا اختلاف پایا جا رہا ہے، آج جو مسلمانوں میں اتنی کنٹروورسی پائی جا رہی ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم ولایت علی سے دور ہو گئے. کاش اگر ہم ولایت علی پر گامزن رہے ہوتے تو آج یہ افتراق ملت میں نہ ہوتا. آج ولایت علی سے دور ہٹنے کا نتیجہ خود مسلمان محسوس کر رہا ہے کہ ہر طرف سے، یہودیت کی طرف سے، عیسائیت کی طرف سے، نصرانیت کی طرف سے، مشرقین کی طرف سے آج ہماری ذات پر حملہ ہو رہا ہے. آپ یہ بتاؤ مسلمانوں کہ تمام، میں بہرحال ایک ذات ایک مذہب کی بات نہیں کرتا ہوں، اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ غدیر کسی ایک قوم سے وابستہ نہیں ہے، کسی ایک مسلک سے وابستہ نہیں ہے. اس لیے وابستہ نہیں ہے، آپ سوال کریں گے مولانا کیوں نہیں وابستہ ہے؟ اس لیے رسول رحمت للعالمین کے لیے بن کے آئے تھے. رحمت للعالمین یہ کسی شیعہ کے یا کسی سنی یا کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے رسول نہیں تھے، رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. تو آج جو غدیر میں مولا بنا رہا ہے وہ کوئی ایک ذات کا آدمی نہیں بنا رہا ہے، للعالمین یعنی تمام عالمین کا جو مولا آقا ہے وہ مولا بنا رہا ہے، اور مولا بنا کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ سنو میں نے تم تک جو دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، ساری چیزیں پہنچائی یا نہیں پہنچائی. اور آپ دیکھیں
ابھی تک 1,23,999 نبیوں کی آمد پر اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا، تمہارے اوپر میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اللہ رے صداقت ذات حضرت علی ابن ابی طالب کہ اللہ کے رسول نے اب تک جو کام انجام دیا، اللہ کے رسول کو پروردگار نے آئے بلغ میں اذان گرامی اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک، اے رسول اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کوئی کام اجر رسالت کا انجام نہیں دیا۔ یہ بڑا فلسفیانہ سوال ہے کہ اے پروردگار، وہ نبی جو اب تک لوگوں کو حکمت دے رہا تھا، حکمت کی تعلیم دے رہا تھا، جس نے نماز پہنچائی، جس نے روزہ پہنچایا، جس نے زکوٰۃ پہنچایا، جس نے آدمیت و شرافت و انسانیت و محبت و قوت و مساوات و برابری پہنچایا، گویا کچھ نے نہ کیا؟ کہا نہیں، اگر یہ کام نہ کیا تو نہ کیا۔ میں نے کہا پروردگار کیسے میں سمجھوں؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے امتحان گاہ میں جاتا؟ میں نے کہا امتحان گاہ میں جاتا ہوں۔ کہا بہت سے سوالات کے ساتھ اس میں ایک سوال کوشچن ہوتا ہے کہ اگر یہ سوال تم نے نہ کیا تو گویا اس کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی سوال ہی پورا نہیں کیا۔ یہی غدیر کا مسئلہ ہے کہ آپ کو اگر نماز سمجھنا ہے تو غدیر سے سمجھیے، روزہ سمجھنا ہے تو غدیر سے سمجھیے، اور کلمہ بھی اگر سمجھنا ہے تو غدیر سے سمجھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سب مسلمان پڑھتے ہیں، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو۔ یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہے، یہ ولایت سے پہلے تک تو ہمارے لیے پورا پورا قابل قبول تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا، مگر ولایت کے بعد اگر علی ولی اللہ نہ پڑھا جائے تو یہ کلمے کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ لہذا اس لیے انصاف آپ برتیے کہ چونکہ غدیر میں حجت الوداع کے موقع پر، غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول پر آیت نازل ہوتی ہے اور مجمع کو روکا جاتا ہے، آگے والے کو پیچھے بلایا جاتا ہے، پیچھے والے کا انتظار کیا جاتا ہے، اونٹوں کے کجاؤں کا ممبر بنایا جاتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے نبی جو طٰہٰ ہو، یاسین ہو، مزمل ہو، مدثر ہے، وہ نبی جو بغیر وحی پروردگار کے بولتا نہیں۔ ایسا تو نہیں یہ سوال صرف شیعوں کا، یہ خیال صرف شیعوں کا ہے؟ نہیں، یہی خیال تمام مکاتب فکر کا ہے کہ اللہ کا حبیب اس وقت تک نہیں بولتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو جائے۔ تو آیا جو رسول من کنتو مولا فہذا علی مولا کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں کہ حکم پروردگار سے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہی آنا چاہیے کہ نہیں، بغیر حکم پروردگار کے نہیں بولتا، تو غدیر میں اگر اعلان کر رہا تو حکم پروردگار سے، یعنی رسول مولا بنا رہے تھے، خدا بنوا رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا رسول کہو، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اب عزیزان محترم، جو ایک چپتا ہوا سوال ہے، ملت اسلامیہ اس سے اختلاف نہ کرے کہ سب سے پہلی مبارکباد کس نے دیا؟ سب سے پہلی مبارکباد کس نے دیا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فوراً بڑھ کر کے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو بھی مولا مبارک ہو، ہمیں بھی مولا مبارک ہو، اور علی کو آواز دی، علی مبارک ہو، آپ کل مومنین کے مولا ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب تک مسلمان بن کے رہتے تھے تو عمل قبول ہوتا تھا، اب آج کے بعد مسلمان اور مومن میں فرق مانا جائے گا۔ کیا؟ مومن اسی کو کہا جائے گا جس کے دل میں ولایت علی اتر جائے۔ اگر ولایت علی کا اقرار کر لیا تو پھر ملت اسلامیہ سے اختلاف دور ہو جائے گا، نہ پہلے کی بحث ہوگی، نہ تیسرے کی بحث ہوگی، نہ چوتھے کی بحث ہوگی۔ اب بحث اس لیے کرنا چاہیے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کی تو ملت اسلامیہ کو بحث ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بحث یہ کرنا چاہیے کہ رسول نے اپنی حیات طیبہ میں علی کو اپنا جانشین بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ذرہ برابر بھی کلمہ پڑھنے کی رمق آپ کے دلوں میں پائی جائے گی تو آپ اتنا ضرور کہیں گے کہ نہیں، اپنے دور حیات طیبہ میں حج سے واپسی کے بعد اللہ کے نبی نے علی کو مولا بنایا تھا۔ مگر آج اعتراض ہے، غدیر پر بہت طرح طرح سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس میں ہماری بھی کوتاہی، ہمارے سماج کی کوتاہی ہے۔
شیعہ کمیونٹی کی کوتاہی ہے، چونکہ ان لوگوں نے غدیر کو صرف محدود کر دیا، اپنے دائرے میں رکھا، محافلیں کی اپنے امام باڑوں میں، تقاریریں کی اپنے امام باڑوں میں۔ میرے بھیا، کون شیعہ ہے جو نہیں جانتا غدیر کو؟ اب ضرورت یہ ہے کہ اس غدیر کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ ورک بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ میں اس چینل سے اور آپ کے سامنے روبرو ہوا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس تنظیم کو، 72 تابوت کے اس پیج والوں کو، کہ جنہوں نے غدیر کے پیغام کو محدود نہیں بلکہ لامحدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے میری آواز جب جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ شیعہ سنے گا، اس میں ہر مکاتب فکر کے لوگ سنیں گے۔ تو میں اپنے پڑھی لکھی عوام سے، میں ایجوکیٹڈ فیملیوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے مولویوں سے، مفتیان دین سے پوچھئے کہ غدیر کیا ہے، غدیر کا واقعہ کن تاریخوں میں ہے، کم سے کم ہم کو بتایا جائے، ہمارا کنفیوژن دور ہو۔ اور آج کبھی کبھی ہماری جب آذان ہوتی تو پوچھتے ہیں لوگ، علی ولی اللہ آپ کہاں سے لائے؟ ہے نا، ایک سوال ہوتا ہے نا ملت اسلامیہ سے، ہم سے کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے لائے؟ بھائی آپ کہتے ہیں حی علی خیر من النوم، ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے لائے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے پڑھا تھا، تو حضرت عمر پڑھیں تو اسلام ہو جائے، اور رسول جس بات کو پڑھے، بھائی رسول نے اپنا مولا جب جانشین بنا دیا تو پھر تو آپ کو ماننا ہی نا علی اللہ کے ولی ہیں، ناصر و مددگار ہیں۔ تو لہذا غدیر کو پڑھیے، غدیر کو سمجھیے، غدیر کو جانیے، غدیر کو محدود نہ کیجیے۔ میں اپنے بہار کے بڑے اداروں سے، چاہے وہ عمارت شرعیہ ہو، چاہے ادارے شرعیہ ہو، اس کے علاوہ میں اپنی شیعہ تنظیموں سے، شیعہ انجمنوں سے، شیعہ تنظیم کے سربراہان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر کے موقع پر آپ لوگ جہاں اتنا خرچ کرتے ہیں اردو اخبارات میں، اردو رسائل میں، کم سے کم انجمن کے سیکریٹری صدر جو اپنے نام کے لیے بہت مرتے ہیں عہدے کے لیے، ان سے میری گزارش ہے یوم غدیر کہ کم سے کم یوم غدیر کے دن آپ اردو اخبارات میں اشتہار دیجئے آج علی کی ولایت ہے، تاکہ کم سے کم مسلمان یہ سوچنے لگے کہ 18 ذی الحجہ کون سی تاریخ ہے جس میں مسلمان مبارکباد دے رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کم سے کم کتاب گردانی کریں گے، پڑھنے لگیں گے کہ آج کون سی تاریخ تھی جو شیعوں نے مبارکباد دیا ہے۔ تو یہ سوچنا ہے، ہم صرف تاریخ بتا دیں نہیں، حالات کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہو چکا ہے، ہم کو غدیر کو عام کرنا ہے، غدیر کے پروگرام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ جو ملت میں کنفیوژن ہے وہ دور ہو جانا چاہیے۔ غدیر صرف ہمارے شیعوں کے نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ لوگ سنیں گے تو ہنسیں گے، مجھ سے ایک شخص نے خود کہا، مولانا میں نے سنا ہے کہ غدیر کے دن تمام شیعہ مرد عورت ایک روم میں ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے الزامات مجھ پہ عائد کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب 1400 برس کے بعد غدیر والوں سے اتنی عداوت ہے تو اس غدیر سے کتنی عداوت ہوگی، کتنی عداوت ہوگی۔ لہذا ہم اپنے پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ اپنے ملت جعفریہ سے گزارش کرتا ہوں، اس سال تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس سال بہرحال حالات بڑے پرآشوب ہیں، کرونا وائرس ہے، آپ دعا کریں کہ غدیر کی ولایت کے صدقے میں پروردگار اس ملک میں امن و امان بحال فرمائے، عالم انسانیت کو پروردگار محفوظ فرمائے، اور یہ نیٹ ورک جو ہمارے 72 تابوت کے پیج ہے ان کے رضاکاران کو پروردگار سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے یہ کوشش کرتے رہیں کہ تمام دینی پروگرام کو نشر کرتے رہیں۔ اور الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اس ولایت مولا کائنات پر ہر ایک گلے مل کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا تھا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ہم احتیاط برتے ہیں، مگر دل سے دل ملتا ہے، دل کو ملانا ہے تو یا علی کہہ لینے سے ہی دل کافی مل جائے گا۔ لہذا یوم غدیر زندہ باد، ولایت علی ہماری پہچان تھی، پہچان ہے اور پہچان رہے گی انشاءاللہ۔ ہم پھر ایک بار اپنے چینل کے ذریعے سے، اپنے چینل کے رضاکاران کی طرف سے، اپنی دل کی گہرائیوں سے ولایت مولا کائنات تاجپوشی علی ابن ابی طالب بہت بہت مبارک ہو۔ ناچیز سید تہذیب الحسن رضوی، امام جمعہ والجماعت، مسجد جعفریہ، رانچی، جھارکھنڈ۔ من كنت مولا